بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اپنی کتاب دعا اور تقدیر اس کے سلسلے کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوسری قسط میں ہم نے 19 پیج تک پڑھا تھا۔ آج ہم 19 پیج کے بعد شروع کر رہے ہیں 20ویں پیج سے۔ زیادہ فرمائیں۔ روزمرہ کے واقعات و مشاہدات بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی دعائیں اس طرح قبول فرماتا ہے کہ دیکھنے والوں کو وہ معجزہ نظر آتا ہے لیکن فی الحقیقت اگر آپ اس کا بغور تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی حوالے سے مادی اسباب لازمی پیدا کیے ہیں، یہاں تک کہ عام حالات میں انبیاء اور رسولوں کی دعائیں بھی اسی مادی انداز سے قبول کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں مسلمان فقط دعائیں اور وظائف پڑھتے ہوئے میدان جنگ کی طرف نہیں نکلے، بلکہ جتنا کچھ بھی سامان حرب میسر تھا وہ ساتھ لیا اور میدان بدر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ مشرکین مکہ کا لشکر اونچی، سخت اور ہموار سطح زمین پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر نچلی اور ریتلی زمین پر ہی خیمہ کر دیا۔ اس طرح اپنی طرف ممکنہ تمام انتظامات کرنے کے بعد رب العالمین سے آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا ہے، تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ غور فرمائے، رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں، آنسوؤں سے چہرہ مبارک تر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی مدد فرمائی اور دنیاوی مادی وسائل پیدا کر دیے، یعنی بارش برسا دی، جس کے باعث ریتلی زمین مسلمانوں کے لیے مفید بن گئی اور وہاں پر موجود گڑھے پانی سے بھر گئے، جس سے مسلمان مستفید ہوئے، جبکہ مشرکین مکہ کی طرف کیچڑ اور پھسلن ہو گئی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہر طرح سے، یعنی نفسیاتی طریقے سے اور مادی طریقے سے اور قدرتی طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کیا کہ گھر بیٹھ کر کافروں کی طرف منہ کر کے پھونکے مار دی ہو اور کافروں کو شکست ہو گئی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے قانون میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بات خدائی اصول کے خلاف ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں زیادہ تھی، یعنی 12,000 سے زیادہ کا لشکر جرار ہر قسم کے جدید اسلحہ سے لیس تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ تمام صحابہ، جن میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید، عشرہ مبشرہ اور دیگر تمام جنگجو افراد شامل تھے اور بڑے تمکنت اور شان کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوئے تھے۔ جنگ حنین کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر صحابہ کے دلوں میں یہی خوش فہمی اور گمان غالب تھا کہ آج تو ہمیں شکست ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ شاید یہ انداز فکر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ چنانچہ ہر قسم کی برتری کے باوجود مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہت بری شکست ہوئی۔ پہلی بار
بعد ازاں اللہ کے رسول نے میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور ساتھ ہی اپنے منتشر صحابہ کو واپس بلوایا، تو پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اسی میدان میں کامیابی عطا فرمائی اور شکست کو فتح و کامرانی میں تبدیل کر دیا۔ تب تاریخ گواہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مطلوبہ مقصد کے حصول کے لیے عملی جد و جہد اور کوشش کرتے ہوئے دعا کریں، اور اللہ کی مدد پر یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ بے عمل وظائف اور بے عمل دعاؤں سے اور پھونکوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ مزید برآں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بد کردار اور ظالم شخص کو جس سے غریب لوگ تنگ آ چکے ہوتے ہیں اسے بد دعا دیتے رہتے ہیں، مگر اس ظالم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک عرصہ دراز تک وہ شرفا کے لیے طرد سر بنا رہتا ہے، اور کسی روز اچانک وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور ظالموں کے لیے درس عبرت بن جاتا ہے۔ لوگوں کو سکون کا سانس نصیب ہوتا ہے۔ بعض ازاں لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ مذکورہ مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ایسے انجام کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں۔ توجہ کریں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کر رکھی تھی تاکہ وہ کسی وقت راہ راست پر آ جائے، یا پھر مزید گمراہی میں ایک خاص حد تک چلا جائے جہاں پر اللہ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے کسی اللہ کے پیارے بندے کی آہ یا بد دعا لگ جاتی ہے، کسی بد دعا لگی مظلوم آدمی کی۔ اور تیسرا یہ کہ عام متاثرہ اور مظلوم لوگوں کی تمام بد دعائیں ایک مرکز پر اکٹھا ہو جاتی ہیں، تمام بد دعائیں لوگوں کی، اور وہ باہم مل کر ایک اثر یا قوت پیدا کر لیتی ہیں، جس کے باعث ظالم شخص قانون قدرت کے شکنجے میں آ جاتا ہے، اور اس طرح ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور دنیا والوں کے لیے باعث عبرت بن جاتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ مشیت خدا کی تھی یوں ہی مگر، مشیت خدا کی تھی یوں ہی مگر یہ انسان کے دل کی دعا بن گئی۔ مشیت خدا کی تھی یوں ہی مگر یہ انسان کے دل کی دعا بن گئی۔ اب ہم بات کریں گے تقدیر پہ۔ گزشتہ باب میں ہم نے دعا کی اہمیت اور ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ دعا کا تقدیر کے ساتھ تعلق کس قدر گہرا ہوتا ہے۔ اب ہم تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی کہ دعا کس طرح تقدیر پر اثر انداز ہوتی ہے، دعا کس طرح تقدیر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تقدیر کو ہر مذہب اور ہر عقیدے کا آدمی تسلیم کرتا ہے، تقدیر کو ہر مذہب اور عقیدے کا آدمی تسلیم کرتا ہے، اور اپنی اچھی یا بری تقدیر کو اللہ کا لکھا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، جو کہ بہت حد تک درست ہے، غلط نہیں ہے، درست بات ہے، اور کسی بھی انسان کے تقویت قلب کے لیے ضروری بھی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان تقدیر اور تدبیر کے مسائل میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور جذباتی لوگ ناسمجھی میں اللہ کے منکر بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ کے فیصلوں سے بغاوت کر بیٹھتے ہیں، جس کے مظاہرے ہم آئے دن دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، لیکن مقصد بار آور نہ ہونے کے باعث ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے جذباتی لوگوں کو ہم نے اپنے مقصد میں ناکام ہونے پر خودکشی کرتے بھی دیکھا ہے۔ یہ سب عام طور پر غلط نظریے کی بنا پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے، البتہ کچھ نام نہاد پیروں، فقیروں اور مجذوب قسم کے لوگوں کے چکروں میں پھنس کر اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے ان کے کہنے پر کچھ عملیات وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
یا پھر عجیب و غریب مقامات پر چلہ کشی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ بے عمل اور گمراہ قسم کے لوگوں کے کہنے پر قرآن کریم کی مختلف آیات اور صورتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآنی آیات سچی ہیں، لہذا ہمارا کام جائز یا ناجائز ضرور بنے گا۔ لیکن عام طور پر نتیجہ اس کے برعکس آتا ہے، جس کے باعث ایسے لوگ قرآن کے اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے غلط استعمال سے نہ صرف لوگ مشرک اور منکر ہو جاتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کی تضحیق کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی ناکامیوں پر عام سادہ مسلمان اپنی تباہی اور ذلت کو اللہ کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ اللہ کا لکھا ہے جناب یہ تو، حالانکہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، چنانچہ اسلام میں مسلسل عمل کرنے کا سبق دیا گیا ہے، محنت کرنے کا درس دیا گیا ہے، اور بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں ایک حدیث کے مطابق محنت کش کو اللہ کا دوست یعنی القاسب حبیب اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزی کمانے کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ محنت کریں آپ، نتیجہ اللہ پر چھوڑیں۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی، سورہ النجم آیت 39، آیت 39، یعنی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے، ترجمہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوسرے الفاظ میں انسان کو اس قدر ہی ملتا ہے جس قدر وہ کوشش کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسمت یا تقدیر کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم تقدیر پر کوئی بات کریں، ایک مشہور حدیث کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ گو کہ یہ حدیث کچھ متنازع بھی ہے، لیکن میں اس حدیث کو بالکل صحیح اور درست سمجھتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال قبل انسانوں کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال قبل انسانوں کی تقدیر لکھ دی تھی۔ چنانچہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث کے پس منظر میں قرآن کریم کی آیت لیس للانسان الا ما سعی کی وضاحت کیسے کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ بے شک یہ بہت ہی دلچسپ مطالعہ ہے، غور فرمائیں ذرا۔ روزمرہ کے واقعات و مشاہدات جو ہم دیکھتے ہیں، بعض لوگ اپنی غلطیوں کے باعث آنے والی مصیبتوں کو اللہ کی رضا اور قسمت کا لکھا کہہ دیتے ہیں، اپنی غلطیوں کے باعث آنے والی مصیبتوں کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملنے والی کامیابی کو اپنی قابلیت اور کاوشوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ہم نے کمال کر کے دکھا دیا، اپنی قابلیت ہے، اور یوں تقدیر کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہم اکثر اس طرح کے واقعات سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص سڑک کراس کرتے ہوئے کسی تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر جان بحق ہو گیا، یا کسی گاڑی نے کسی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک یا ایک سے بڑھ کر اشخاص جان سے چلے گئے، یا پھر کسی تیز رفتار مسافر کوچ یا ٹرالر نے کسی کار کو کچل دیا، جس کے باعث ایک ہی خاندان کے 3 یا 4 افراد مارے گئے۔ اس طرح کے حادثات پر مختلف افراد کا مختلف زاویہ نگاہ سے تبصرہ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ میاں آئی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ہم روز سنتے ہیں آئی کو کون ٹال سکتا ہے؟
यानी मरने वालों की मौत इसी तरह लिखी गई थी, या फिर मौत जिस मकाम पर और जिस वक्त लिखी होती है, जिस वक्त पर लिखी होती है वो हर हाल में उसी जगह और उसी घड़ी पर आनी है, इससे कोई बच नहीं सकता। ये आम तौर पर तासुर दिया जाता है। ये और इसी कबील की दीगर बातें करके लौहा यकीन को सब्र जमील की तलकीन की जाती है। फिर अहल खाना भी इस तरह के हादसात पर कई तरह की तावीलात पेश करना शुरू कर देते हैं कि देखिए जनाब, हमने बारहा मरहूम या हादसे से मुतासरा अशखास को समझाने की कोशिश की थी कि आज ना जाओ, या फिर आज तो उनके जाने का प्रोग्राम ही नहीं था, बस मौत थी जो उनको ले गई। या ये कि हमने कहा था कि अगर जानना ही है तो बच्चों को साथ ना ले जाओ, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी, जबकि उनकी अहलिया भी प्रोग्राम के बगैर ही अचानक तैयार होकर उनके साथ चली गई और इतने बड़े हादसे का शिकार हो गए। सुनने वाले भी अदराए खलूस कहते हैं, हाँ भाई, जब मौत पुकार रही हो तो कोई कैसे रुक सकता है। मौत बरहक है, जिसको जहां मौत आनी है वो खुद ही अपनी जाए मरग पर पहुंच जाता है, वगैरह वगैरह। बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि अगर कोई बड़ा भयानक हादसा पेश आ जाए, मिसाल के तौर पर किसी ट्रेन या हवाई जहाज़ का कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो मज़कूरा बाला तबसरों के साथ साथ कुछ इस तरह के तबसरे भी सुनने को मिलते हैं। जनाब, अल्लाह ने बड़ा करम किया हम पर, या अल्लाह ताला ने बचा लिया हमें, वरना हमने भी उसी ट्रेन पर अपनी सीटें बुक या बर्थें बुक करवाई थी। वो तो अचानक हमें फला मसला पेश आ गया और हमने अपनी टिकटें कैंसिल करवा दी। या फिर यूं कि इस क्रैश होने वाले जहाज में हमने भी सफ़र करना था, हम बुकिंग करवाने ही जा रहे थे कि अचानक फला इमरजेंसी के बायस हम ना जा सके और बच भी गए, वगैरह वगैरह। सुनने वाले कहते हैं, ला रे, इसमें क्या शक है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, आपकी ज़िंदगी बाकी थी, लिहाजा खुदा ने आपको बचा लिया, और जिनकी मौत लिखी गई थी वो जहाज में सवार हो गए। जबकि इन ही तरह के मज़कूरा हवादिस में कुछ लोग उसके बरक्स इज़हार ख्याल फरमाते हैं कि जनाब, अगर उस शख्स ने सड़क पार करते वक्त जल्दबाजी ना की होती तो वह यूं सरेरा ना कुचला जाता, या फिर इस गाड़ी के ड्राइवर की बेपरवाही और गलत ड्राइविंग की वजह से किसी का हंसता बसता घर बर्बाद हो गया, या फिर कातिल ड्राइवर को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। अक्सर ड्राइवर नशे की हालत में इंतहाई गंदी ड्राइविंग करते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की वजह से पूरी फैमिली हादसे का शिकार हो गई। ऐसे कातिल ड्राइवरों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों को सख्त सजा देनी चाहिए। रेलवे इंतजामिया की गिफलत ने बेशुमार खानदान उजाड़ दिए, कितने ही घर बर्बाद कर दिए और कितने ही बच्चे यतीम कर दिए। मजीद ये कि इस एयरलाइन की इंतजामिया इंतहाई गैर जिम्मेदार और नालायक है। इसकी इंतजामिया का मेरिट ख़त्म कर दिया गया है। सब सिफारशी भर्तियाँ हो रही हैं। नाअहल इंतजामिया की वजह से किस कदर अहम शख्सियात मौत के मुंह में चली गई हैं। नीज़ ये कि हादसे के तमाम जिम्मेदारान को फौरी तौर पर मुअत्तल करके उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, वगैरह वगैरह। ये आज की किस्त थी 3 नंबर। आज हमने 26 सफ़े तक पढ़ा। कल से इंशाअल्लाह 27वां सफ़ा देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, सलामत रहें।